السلام علیکم، میں ہوں محمد اسلم بٹو۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلم پوائنٹ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک دو روز سے پھر سابق خاتون اول بشریٰ بی بی، فرح گوگی اور مبینہ آڈیو یہ پھر ڈسکس ہونے شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب خان صاحب قصر اقتدار سے نکلے تو اس کے بعد جو سب سے پہلے سکینڈل سامنے لایا گیا وہ اسی فرح گوگی کا تھا، اور اس کو جوڑا گیا سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے ساتھ، اور ایک طوفان بدتمیزی اٹھا میڈیا پر بھی، نون لیگ کی طرف سے بھی اٹھایا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ آہستہ 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 اس پر گرد و غبار پڑنی شروع ہو گئی۔ چودھری شجاعت حسین کے بقول مٹی شاید ڈال دی گئی، اور پھر کچھ نئی چیزیں آئیں، کچھ نئے کیا سرائیاں ہوئیں۔ لیکن اب پھر فرح گوگی بشریٰ بی بی پھر ڈسکس ہونا شروع ہو گئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، اور پاکستان کے شہری، پاکستان کے عوام یہ سب جاننا چاہتے ہیں۔ حکومت اس وقت کس کی ہے؟ حکمران کون ہے؟ اقتدار کس کے پاس ہے؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ ادارے کس کے پاس ہیں؟ ادارے کس کس کے انڈر ہیں؟ انویسٹیگیشن کس کس ایجنسی نے کرنی ہے؟ پاکستانی قوم جاننا چاہتی ہے کہ اگر تو فرح گوگی نے سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کے کہنے پر، ان کے ایما پر، یا ان کے فرنٹ مین بن کر کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، کوئی غیر آئینی کام کیا ہے، کوئی پلاٹ، کوئی دیگر، کوئی اور کچھ کیا ہے، کرپشن کی ہے، گھپلے کیے ہیں، تو اس چیز کو منظر عام پر لانا چاہیے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اب تک تو سارا کچھ سامنے آ جانا چاہیے تھا اور قوم کے سامنے رکھا جاتا کہ یہ ہیں ازورے والا وہ ثبوت، ازورے والا یہ ہیں وہ پروف، جو خاتون اول، سابق خاتون اول بشریٰ بی بی فرح گوگی کو فرنٹ مین بنا کر اس نے کام کیا ہے، یہ واردات ڈالی ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر یا وزیر اعظم کی اہلیہ ہونے کے ناطے اس نے وزیر اعظم کا نام استعمال کر کے نجائز یہ کام کروائے ہیں۔ لیکن کچھ بھی نہیں، صرف جمع تفریق ہوتی، زبانی کلامی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر چلے کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے جو وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو کوئی مقدمہ ہی درج نہیں ہوا، وارنٹ کس چیز کے، گرفتاری کس چیز کی۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ کہنے والے یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ توجہ ہٹانے کے لیے جب بھی خان صاحب کوئی بڑا جلسہ کرتے ہیں، کوئی بڑے ریلی کرتے ہیں، یا کوئی نئی چیز سامنے لے کر آتے ہیں، یا الیکشن کا مطالبہ شدت کے ساتھ کرتے ہیں، تو آپ توجہ ہٹانے کے لیے فرح گوگی کو سامنے لے آتے ہیں، بشریٰ بی بی کو سامنے لے آتے ہیں، ان کی کرپشن سامنے لے آتے ہیں مبینہ طور پر، تو لوگوں کی توجہ ہٹاتے ہیں، لوگوں کی توجہ جو ہے اس کو دوسری طرف مبذول کرانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ مگر آپ کا یہ چورن بکے گا نہیں، آپ کا یہ منجن بکے گا نہیں۔ وجہ کی ہے کہ جب ایک عام شہری 250 روپے کا اپنے موٹر سائیکل میں یا اپنی گاڑی میں پٹرول ڈلوائے گا تو اس کو آپ کی یاد شدت کے ساتھ آئے گی۔ جب ایک عام کسان، کاشتکار 350 روپے کا ڈیزل تیل 1 لیٹر خریدے گا تو اس کو جناب آپ کی یاد ستائے گی، وہ آپ ان کو بھولیں گے نہیں۔ اور جب 1 گھنٹہ بجلی آئے گی، 1 گھنٹہ بجلی بند رہے گی، رات کے وقت جب بجلی، شدت کی گرمی ہے، گرم موسم ہے، جب رات کو بجلی بار بار جھٹکے لگائے گی، بجلی بار بار جائے گی، تو وہ لوگ جو میٹھی نیند سو رہے ہوں گے، جب وہ اٹھیں گے، دن کو تو ویسے بھی جو غریب طبقہ ہے، جو بے روزگار طبقہ ہے، جو دیہڑی دار طبقہ ہے، ان کو تو نیند آتی ہی نہیں۔ کسی کے پاس جو مزدور ہے اس کے پاس سونے کے لیے وقت نہیں ہوتا، جو بے روزگار ہے اس کو فکر معاش کی وجہ سے دن کو تو نیند آتی نہیں۔ اگر رات کو خوش قسمتی کے ساتھ کسی کو نیند آ جاتی ہے تو جناب بجلی چلی جاتی ہے۔ جب وہ میٹھی نیند سونے والا جاگے گا تو جناب اس وقت آپ کیسے اس کو یاد نہیں آئیں گے؟ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کیسے یاد آئیں گے۔ اور مریم بی بی کہتی تھی
جب ڈیزل، جب پٹرول 125 روپے کا تھا، 130 روپے کا تھا، 100 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ تھا، اس وقت جناب مریم بی بی صاحبہ فرماتی تھی کہ آپ کیسے لوگوں میں جائیں گے، کیسے عوام کا سامنا کریں گے، آپ میدان تو نکل کر دیکھیں، آپ میدان میں جائیں تو صحیح، لوگ آپ کو ٹماٹر ماریں گے، لوگ آپ کو گندے انڈے ماریں گے، لوگ آپ کو گریبان پکڑیں گے، آپ نے پٹرول، آپ نے ڈیزل 120 روپے کا لیٹر کر دیا۔ اب جناب جب 250 روپے کا پٹرول کا لیٹر ہو گیا، تو اب جب آپ جائیں گے تو کیا لوگ آپ کے گلوں میں مالا ڈالیں گے؟ کیا لوگ آپ پر پھول نشاور کریں گے، پھول کی پتیاں نشاور کریں گے؟ کس خوش فہمی میں آپ مبتلا ہے؟ تو ایسے اس طرح کا کیمرے کا رخ کبھی اس طرف پھیر کر، کبھی اس طرف پھیر کر، کبھی کوئی حسین منظر دکھا کر، کبھی کسی پر الزام لگا کر، کبھی کسی کے مبینہ آڈیو دکھا کر، کبھی مبینہ ویڈیو دکھا کر، اس طرح آپ کیمرہ گھما پھرا کر عوام کے ذہنوں میں، عوام کے دماغ میں جو موجودہ حکومت کے خلاف لاوا پک رہا ہے، جو موجودہ حکومت کے خلاف لاوا ابل رہا ہے، وہ آپ ٹھنڈا نہیں کر سکتے، اسے آپ توجہ نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ جب غریب کے گھر میں شام کو چولہا نہیں جلے گا تو کیسے آپ ان کو یاد نہیں آئیں گے؟ وہ تو یاد آئیں گے، لوگ جولیاں اٹھا کر آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ سمجھ گئے کہ جولیاں اٹھا کر وہ کیا کہتے ہیں، میں اگلے لفظ نہیں بولنا نہیں چاہتا۔ تو اس طرح کے کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ خان صاحب کا بڑا کچھ اسکینڈل سامنے لائیں، جیسے ماشاء اللہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب کے آتے رہے، کوئی بڑے اسکینڈل ہے، کوئی اربوں کا پروجیکٹ لے کر آئیں، کوئی اربوں کا اسکینڈل لے کر آئیں، قوم کہے کہ یہ عمران خان تھا جو بھاشن کیا دیتا تھا، جو کہتا کچھ تھا، اور اب اس نے یہ کرپشن کی، کو بڑا اسکینڈل سامنے لے کر آئیں۔ تو جب آپ کو کوئی اسکینڈل نہیں خان صاحب کے خلاف مل رہا، تو پھر اس طرح کی باؤنڈری رکھتے کر کے کیوں خود اپنا مذاق مار رہے ہیں؟ کیوں خود اپنا جتنا وقت آپ ادھر ضائع کرتے ہیں، وہ وقت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کریں، عوام کی بھلائی کے لیے کچھ کریں، کہ شاید عوام کے لیے کچھ آپ آسانیاں پیدا کر سکیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ بڑا اسکینڈل لے کر سامنے آئیں، خان صاحب کے ثبوتوں کے ساتھ کرپشن لے کر آئیں، اور خان صاحب کے خلاف مقدمات درج کروائیں۔ خان صاحب اگر ان کی اہلیہ نے کچھ کیا ہے، غیر قانونی کام کیا ہے، غیر آئینی کام کیا ہے، تو اس کے خلاف یہ کارروائی کریں اور بلائیں ان کو عدالت میں۔ سب کچھ آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، اقتدار آپ کے پاس ہے، انویسٹیگیشن کرنے والی ادارے آپ کے متحد ہیں، تو یہ کام کریں۔ اور فرح صاحبہ کو آپ نے جانے کیوں دیا تھا؟ اس وقت حکومت کس کی تھی جب وہ بہر گئی تھی؟ حکومت کس کی تھی؟ عمران خان کی تھی، تحریک انصاف کی تھی۔ اگر وہ گلٹی تھی تو کس نے حضور جانے دیا؟ کیوں جانے دیا گیا؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو جانے کیوں دیا؟ پکڑتے نا اس کا، اسی علم میں نام ڈالتے، کیوں جانے دیا اس کو؟ تو جب آپ سب کو پتہ کہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، تو اب لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں، لوگ اتنے جو ہے نا وہ کم عقل نہیں ہیں، لوگ اتنے بھی سادہ نہیں ہیں، لوگ اتنے بھی بھولے نہیں ہیں۔ کچھ ہیں جو اب بھی آپ کے چکنی چپنی باتوں میں آئے ہوئے کچھ اب ہیں ایسے لوگ جن کو ذاتی مفادات ہے، وہ ذاتی مفادات کی الفی نے آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا کچھ اور وجہ ہے، لیکن زیادہ جو لوگوں کا اب ضمیر بھی جا چکا ہے، اب وہ سب حقیقت کو سمجھ چکے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو جلد از جلد خان صاحب کو، اگر آپ نے خان صاحب کو ہرانا ہے، اگر آپ نے خان صاحب کو شکست دینی ہے، تو بڑا اسکینڈل، کرپشن کا بڑا اسکینڈل سامنے لے کر آئیں۔ ایسے جوڑ توڑ کر آپ ویڈیو بنائیں گے، آڈیو مبینہ طور پر بنائیں گے، اس کو ٹی وی چینلوں پر ڈالیں گے، کسی کو دکھائیں گے، تو عوام جب یہ سب کچھ ڈرامہ دیکھتے ہیں نا لوگ، تو ایک لمحے کے لیے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں چھوڑو یار، یہ تو ان کا پرانا طریقہ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو اس طرح کا یہ نہیں، آپ عوام کو ریلیف دیں، اگر آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے تو عوام کو ریلیف دیں۔ اور اگر خان صاحب نے کرپشن کی ہے، خان صاحب نے بدعنوانی کی ہے، صرف آپ نے کوئی توشہ خانہ پکڑا، وہ گھڑی فلاں بڑے، اور وہ جو توشہ خانے کو وہ الگ کی سال بات لمبی ہو جائے گی، تو کس نے اس توشہ خانہ میں کی بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے؟ حضور والے عمران خان تو 3-3.5 سال کے وزیر اعظم تھے، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ گاڑیاں کون لے گئے، باقی چیزیں کون لے گیا، اس میں کس نے اس سے فائدہ اٹھایا؟ پھر سب کو سامنے لے آئے۔ تو بہرحال آپ توشہ خانہ سے بھی آگے نکلے، فرح بی بی سے آگے نکلے، بشرا بی بی سے آگے نکلے، خان صاحب پر براہ راست ہاتھ ڈالیں اور پکڑے خان صاحب کو۔ اگر انہوں نے کرپشن کی تو ان کے خلاف ان کا اسکینڈل سامنے لے کر آئیں قوم کے سامنے، اور ان کا اصل چہرہ قوم کو دکھائیں کہ یہ تھے خان صاحب جو دیاندار بھی بنتے تھے، بڑے صادق امین کا انہوں نے اپنے تمغہ گلے میں ڈالا ہوا تھا، تو یہ ہے خان صاحب اور یہ ان کی کرپشن۔ تب جا کر لوگ مانیں گے، ایسے یہ خالی آڈیو ویڈیو سے آپ کو کچھ نہیں بنے گا۔ تو چیزیں کچھ اور بھی ہیں، لیکن وہ اگلے میں ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ضمنی، اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، اور تحریک انصاف نے کیا اس میں کرنا ہے، نون لیگ کو کتنے ووٹ ملنے یا کیا، یہ اگلی ویڈیو میں کریں۔ تب تک اجازت دیجیے، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ اللہ حافظ۔